السلام علیکم دوستو سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے نام حکمران تھے۔ ان کو سلطان یعوذ سلیم بھی کہا جاتا ہے۔ عثمانیوں کو خلافت سلطان سلیم اول کے دور میں ہی ملی۔ سلطان سلیم اول 1470 کو اماسیا ریاست میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان باجزید دوم کے 8 بیٹے تھے۔ 5 چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے اور جو جوان ہوئے وہ 3 بیٹے تھے، شہزادہ کرکت، شہزادہ احمد اور شہزادہ سلیم۔ عمر کے لحاظ سے کرکت سب سے بڑے تھے، احمد اس سے چھوٹے اور سلیم سب سے چھوٹے تھے۔ سلطان باجزید کے تینوں بیٹے کسی نہ کسی صوبے میں تعینات تھے۔ احمد سلطان کے منجلے بیٹے تھے اور باجزید نے انہی کو ولی عہد سمجھ رکھا تھا۔ شہزادے احمد مانیسا میں تعینات تھے۔ کرکت کسی ایشیائی علاقے میں تھے اور شہزادہ سلیم طرابزون کے سنجق میں تعینات تھے۔ سلطان باجزید کے آخری دور میں پیچیدگی یہ پیدا ہوئی کہ ملک کے اندر چند بغاوتیں نمودار ہوئیں، جنہوں نے اس سلطنت کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان باغیوں کی ٹولیاں شاہ کلی نامی شخص کی قیادت میں جمع تھیں۔ یہ بغاوتیں احمد اور کرکت کے علاقے میں بھی بہت تھیں۔ یہاں ایک بات اور پہلو نہایت غور طلب ہے کہ سلیم کے علاقے میں ایسی کوئی بغاوت سر نہ اٹھا سکی۔ سلیم جس صوبے کے حاکم مقرر تھے وہاں یعنی طرابزون میں باغی اپنی کوئی کارروائی نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزادے سلیم مستعد اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے علاقے میں امن و امان کے لیے زائد فوج بھی بھرتی کر لی تھی۔ سلیم تھے بھی بہت بہادر اور جنگجو۔ بہرحال آخر سلطان باجزید نے وزیر اعظم کو بھیج کر باغیوں کا قلعہ کما کروایا۔ یہاں ایک خونریز جنگ ہوئی۔ جب باغیوں کا خطرہ ٹل گیا تو شہزادے سلیم نے اپنی فوج سے سرکیشیا کے علاقے پر حملہ کیا اور فتوحات بھی حاصل کیں۔ سلطان باجزید تک اطلاع پہنچی۔ انہوں نے سلیم کو خط لکھا کہ تمہیں یوں غیر علاقوں پر حملے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سلیم نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے یہاں حملوں کی اجازت نہیں دے سکتے تو میری جگہ تبدیل کر کے کسی یورپی علاقے میں نامزد کر دیجئے تاکہ میں عیسائیوں سے جہاد کر سکوں۔ میں یہاں سکون سے بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ سلیم کا تبادلہ ایک یورپی علاقے میں کر دیا گیا، لیکن یہ وہ زمانہ آ گیا تھا کہ سلطان باجزید نے شہزادے احمد کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ خبریں سلیم اور کرکت تک بھی پہنچی۔ سلطان کا یہ فیصلہ سلطنت کے کافی اراکین کی طرف سے قبول نہ کیا گیا۔ بعض کرکت کے حق میں تھے اور بعض سلیم کے ساتھ تھے۔ سلیم فوج اور عوام میں بے حد مقبول تھے، یعنی چری جان فدا کرنے کو تیار تھے کیونکہ سلیم کی بہادری اور قابلیت عیاں تھی۔ یہ وقت سلیم کے لیے بے حد مشکل بھی تھا۔ انہوں نے فوج تیار کی اور ادرنا آ پہنچے۔ سلطان باجزید کو اطلاع ملی تو انہیں سمجھ آ گئی کہ سلیم اب حکومت چاہتا ہے، تو وہ بھی اپنی بھاری فوج لے کر آ پہنچے۔ یہاں باپ اور بیٹے کے درمیان جنگ ہوئی۔ سلیم کو شکست ہوئی اور انہوں نے بھاگ کر کریمیا میں پناہ لی۔ وہاں دوبارہ اپنی فوجوں کو متحد کیا۔ ادھر احمد کو ان حالات کا پتہ چلا تو اس نے بھی اپنی فوج تیار کی اور قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان باجزید کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو انہوں نے سلیم کو واپسی کی دعوت دی۔ سلیم ابھی راستے میں تھے کہ سلطان کا پیغام ملا کہ تم جہاں ہو وہاں سے اپنے صوبے میں چلے جاؤ، لیکن سلیم کی حمایتی اراکین نے پیغام بھجوایا کہ آپ قسطنطنیہ چلے آئیں، کوئی آپ کا راستہ نہیں روکے گا۔ سلیم قسطنطنیہ پہنچے تو وہاں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ سلطنت کے اراکین اور فوج نے سلطان باجزید کی خدمت میں عرض کی کہ آپ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، سلطنت کے حق میں بہتر ہے کہ آپ تخت سلیم کے لیے چھوڑ دیں۔ چنانچہ سلطان باجزید سلیم کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو گئے۔ اس وقت باجزید کی عمر 64 برس تھی۔ یہ سن 1512 تھا۔ سلطان باجزید نے اپنی عمر کے آخری حصے کو عبادت اور خاموشی میں گزارنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا آپ قسطنطنیہ سے ڈیمونیکا کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں رہ سکیں، لیکن راستے میں ہی وہ بیمار ہوئے اور وفات پا گئے۔ حکومت چھوڑنے کے بعد وہ بہت تھوڑا عرصہ زندہ رہے۔ 24 اپریل 1512 کو سلیم استنبول میں تخت عثمانی پر بیٹھے۔ بے شک اور بلا شبہ سلطان سلیم عوام اور فوج کی بے حد رضامندی اور خوشی سے تخت نشین ہوئے۔ اب انہیں کھل کر اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا۔ جب سلطان بنے تو 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ سلطان سلیم بے حد سخت مزاج آدمی تھے۔ مضبوط جسم، گول سرخ چہرہ اور اس پر بڑی مونچھیں سلطان سلیم کی پہچان تھیں۔ عدل و انصاف کے معاملے میں بے حد سخت تھے۔ اسلام سے خاص لگاؤ تھا۔
جو فتوحات کی اسلام کی سربلندی کے لیے کیں۔ سلطان سلیم کو سخت طبیعت کے باعث تاریخ دان سلیم تنخو بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یاؤز کا خطاب آپ کی مستحکم شخصیت کے باعث ملا۔ یاؤز کی لفظی معنی مستقل مزاج کی ہیں، لیکن کچھ لوگ اس سے بے رحم مطلب لیتے ہیں۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان سلیم کا سب سے بڑا خطرہ ان کے بھائی تھے۔ احمد اور کرکت کو سلطان سلیم نے خط لکھے اور کہا کہ میں تم لوگوں کو کسی صوبے میں گورنر تعینات کرتا ہوں، تم کوئی بغاوت نہیں کرو گے۔ انہوں نے بظاہر رضامندی ظاہر کی، لیکن سلطان سلیم اپنے خون کو جانتے تھے کہ ان کے بھائی آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ سلطان سلیم کو اطلاعات مل رہی تھی کہ احمد فوج جمع کر رہا ہے۔ فوجی اخراجات پورے کرنے کے لیے احمد نے رعایا سے بہت زیادہ ٹیکس اور محصول لیا، لیکن سلیم نے خود اپنے بھائی کے خلاف جنگ میں پہل نہیں کی، یہاں تک کہ احمد فوجیں لے کر اماسیا آ پہنچا۔ اب سلطان سلیم نے ضروری سمجھا کہ اسے روکنا چاہیے۔ احمد کے بیٹے بھی باپ کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ احمد کا بیٹا شہزادہ علاؤالدین برسا پر قابض تھا۔ سلطان سلیم نے اسے آسانی سے ہرا کر گرفتار کیا اور علاؤالدین سمیت اپنے 2 بھتیجوں کو قتل کیا۔ احمد کو اطلاعات ملی تو وہ سلطان سلیم سے جنگ آزما ہوا۔ سلطان سلیم نے اسے شکست دی۔ احمد بھاگ نکلا اور اپنے علاقوں میں چھپتا رہا۔ اب سلطان سلیم کا سب سے بڑا بھائی کرکت، جو کہ یہ حلف لے چکا تھا کہ وہ بغاوت نہیں کرے گا اور اپنے علاقے کا گورنر رہے گا، اسے چند مصاحبین نے خط لکھا کہ آپ استنبول آئیں، ہم سلطان سلیم کو ہٹا کر آپ کو سلطان بنائیں گے۔ بدقسمتی سے کرکت کے دل میں کھوٹ تھا اور اس نے اپنے حامیوں کو مثبت جواب دیا۔ یہ خط سلطان سلیم کے ہاتھ بھی لگ گیا۔ سلطان سلیم نے عثمانی سلطنت کے اس دعوے دار کو زندہ رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ کرکت پر فوج کشی کر کے اسے گرفتار کیا اور قتل کروا دیا، لیکن کرکت کے قتل کا سلطان سلیم کو بے حد افسوس ہوا۔ اپنے اس بھائی کے غم میں کئی دن تک کھانا پینا ترک رکھا، اس قدر دکھی ہوئے کہ بعض اوقات روتے رہے۔ ادھر احمد نے عوام کی کچھ ہمدردیاں حاصل کی اور دوبارہ فوج جمع کی، اور کئی بار سلطان سلیم سے جنگ آزما ہوا، لیکن آخر پکڑا گیا اور قتل ہوا۔ یوں سلطان سلیم اکلوتے وارث تھے اور اب وہ تسلی سے حکومت کر سکتے تھے۔ سلطان سلیم کو تخت و سلطنت کے چھینے جانے کا اب کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ بھائی اور بھتیجے ابدی نیند سو چکے تھے۔ یورپ ابھی تک اس سوچ میں تھا کہ دیکھیں یہ نیا سلطان ہمارے لیے کیا مصیبت لاتا ہے، لیکن سلیم نے یورپی ممالک سے صلح کی شرائط پر دستخط کیے۔ سلطان سلیم کا ارادہ پہلے مشرقی طاقتوں کو کچلنے کا تھا۔ سلطان سلیم بھائیوں سے فارغ ہوتے ہی ایران کی صفوی سلطنت کی طرف متوجہ ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سلطان سلیم ایرانیوں کی طرف مستعدی اور توجہ نہ کرتا تو عثمانی سلطنت کے ٹکڑے ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رہتی۔ دوستو، پہلے صفوی سلطنت کے بارے میں بتا دینا مناسب رہے گا۔ صفوی سلطنت ایران کی ایک شیعہ سلطنت تھی۔ صفویوں سے عثمانیوں کے تعلقات ہمیشہ سے خراب رہے، بلکہ یہ عثمانیوں کے سب سے بڑے دشمن خیال کیے جاتے ہیں۔ صفویوں کا سلسلہ نسب شیخ صفی الدین اردبیلی سے جا کر ملتا ہے۔ سلطان سلیم کے دور میں صفوی سلطنت کا حکمران شاہ اسماعیل صفوی تھا، جو کہ سلطنت صفویہ کا بانی ہے۔ شیخ صفی الدین اردبیلی کے مریدوں کا حلقہ وسیع تھا اور یہ ان کے پھیلائے گئے درویشوں کی تبلیغ کا نتیجہ تھا۔ شیخ صفی الدین نے خود کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ خلافت کی حقدار ہیں۔ یوں انہوں نے شیعہ فرقہ کو بھی بے حد فروغ دیا۔ سلطان سلیم کے دور میں صفوی خاندان کے شاہ اسماعیل نے یہاں تک کیا کہ اپنا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتایا۔ شیخ اسماعیل صفوی اپنی لڑائیوں میں درندگی کا مظاہرہ کرتا، اپنے مخالفین بالخصوص سنی مسلمانوں کو تڑپا تڑپا کر مارتا۔ اس نے عجم کے کئی ممالک کو فتح کر لیا، جن میں تبریز، آذربائیجان، عراق، خراسان اور بغداد وغیرہ شامل تھے۔ اس نے ان شہروں میں خوب قتل و غارت کی۔ قطب الدین حنفی لکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل نے 10 لاکھ سے زیادہ بے گناہ مسلمانوں کا قتل کیا۔ اس کے ہاتھوں بے شمار علماء قتل ہوئے، یہاں تک کہ عجم کے علاقوں میں ایک بھی عالم بچ نہ پایا۔ اس نے بے شمار کتابیں بھی جلا دیں۔ قطب الدین حنفی لکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص شاہ اسماعیل کے آگے ٹھہر نہ سکا، یہاں تک کہ سلطان سلیم کی حکومت شروع ہوئی۔ سلطان سلیم نے پہلے اسماعیل صفوی کو خط لکھا
تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد ہمارے علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ تیرا قتل لازم ہے۔ ہر سچے مسلمان پر فرض ہے کہ تم اور تمہارے بے وقوف پیروکاروں سے جنگ آزما ہو، لیکن میں اس سے پہلے کہ اپنی تلوار بے نیام کروں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تم اس ظلم سے باز آ جاؤ۔ شاہ اسماعیل نے اس خط کے جواب میں سلطان سلیم خان کو افیون کا تحفہ بھیجا اور کہا کہ لگتا ہے کہ یہ خط نشے کی حالت میں لکھا گیا ہے۔ سلطان سلیم نے جواب میں ایک سخت خط لکھا اور واضح کیا کہ اب جنگ کے لیے تیار رہے۔ سلطان سلیم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطان سلیم 1,40,000 کا لشکر لے کر نکلے اور ایرانیوں کی دارالحکومت تبریز کی طرف روانہ ہوئے۔ تبریز کا فاصلہ 1000 میل سے زائد کا تھا اور راستہ پہاڑی تھا، لیکن سلطان سلیم نے بالکل بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ لشکر کو مسلسل سفر کروایا اور جب ایران کی سرحد کے قریب پہنچے تو اسماعیل نے تمام علاقے ویران کروا دیے اور خود تبریز میں پناہ لی۔ سلطان سلیم کی سب سے بڑی مشکل رسد کی تھی۔ کھانے پینے کے سامان کی لشکر میں کمی ہو چکی تھی۔ لشکر بد دل ہو گیا اور آگے بڑھنے سے گریز کرنے لگا، لیکن سلطان سلیم مستقل مزاج تھے، لشکر کو چلاتے ہی رہے۔ بالآخر لشکر نے اعلانیہ کہہ دیا کہ وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ وقت سلطان سلیم کی آزمائش کا تھا۔ انہوں نے ان حالات میں بھی لشکر کو بکھرنے نہیں دیا۔ وہ بہادری سے لشکر کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے، کیا تم اسی طرح سلطان کی خدمت کرتے ہو؟ تم میں سے جو واپس جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، میں نے واپسی کے لیے سفر نہیں کیا۔ تم میں سے جو بزدل اور نامرد ہیں وہ بہادروں سے علیحدہ ہو جائیں اور واپس چلے جائیں، میں نہیں روکوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی واپس نہیں گیا۔ سلطان سلیم کا لشکر جب تبریز کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اسماعیل کو بھی مجبوراً باہر آنا پڑا۔ تبریز کے قریب ایک وادی خالدران میں دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ ترک فوج بے حد تھکی ہوئی تھی۔ اس فوج نے 1200 میل کا فاصلہ 126 دنوں میں طے کیا تھا۔ شروع کی لڑائی میں ترکوں کے کچھ دستوں کو پسپا ہونا پڑا، مگر فوراً سنبھل گئے اور دوبارہ حملہ کیا۔ سلطان سلیم کی بے پناہ تجربہ کار قیادت سامنے آئی۔ توپوں سے گولہ باری بھی کی گئی۔ جلد ہی صفوی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ شاہ اسماعیل صفوی بھی زخمی ہوا لیکن بھاگ نکلا۔ اس جنگ میں 25,000 صفوی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد ان گنت تھی۔ نقصان عثمانیوں کا بھی ہوا۔ 4 ستمبر 1415 کو سلطان سلیم فاتح کی حیثیت سے شہر تبریز میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد سلطان سلیم اول نے مصر و شام کی طرف رخ کیا اور ان پر مکمل قبضہ کیا اور مملوکی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس وقت حرمین شریفین بھی مملوک سلطنت کے ماتحت تھے، یعنی مکہ اور مدینہ کے علاقے۔ اس وقت مکہ کے امیر شریف برکات بن حسن بن عجلان تھے۔ جب سلطان سلیم نے مصر فتح کیا تو امیر مکہ نے سلطان سلیم اول کے ہاتھ بیعت کا ارادہ ظاہر کیا۔ سلطان سلیم بغیر فوج بھیجے مکہ اور مدینہ کے بھی حاکم بنے۔ سلطان سلیم کو خادم الحرمین الشریفین کا لقب دیا گیا اور یہ لقب اگلے تمام عثمانی سلاطین کو ملتا رہا۔ سلطان سلیم نے حرمین کے وظائف میں اضافہ کیا۔ سلطان نے 30 آدمیوں کی ایک جماعت مقرر کی جو روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتی۔ مکہ کے رہائشیوں کے لیے خصوصی غلہ مقرر کر دیا۔ سلطان سلیم نے مقام حنفی کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ مدینہ منورہ میں بے شمار فلاحی کام کروائے۔ شیخ قطبی جو کہ مکہ کے مشہور عالم اور سلطان سلیم کے ہمسر تھے بیان کرتے تھے، میں اپنے بچپن میں جب کعبہ کا طواف کرتا تھا تو اکثر مطاف کو خالی پاتا تھا۔ سائی کے بازار کو چاشت کے وقت خالی دیکھتا تھا۔ اکثر دیکھتا کہ غلہ فروش آتے ہیں مگر خریدنے والے کم ہیں، لیکن جب سے دولت عثمانیہ کے ہاتھوں میں حرمین شریفین کا اقتدار آیا لوگوں کی کثرت ہے، رزق وسیع اور خوشحالی ہے۔ لوگ اس عظیم سلطنت کے زیر سایہ امن و سکون سے رہ رہے ہیں۔ غرض اپنی بے شمار محبتیں سلطان سلیم نے حرمین پر نچھاور کر دیں۔ دوستو، مملوک سلطنت میں مصر میں حکومت بے شک مملوکیوں کی تھی، مگر مصر میں ایک عباسی خاندان کا شخص خلیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ کی نہ تو کوئی اپنی فوج تھی اور نہ ہی کوئی مقبوضہ علاقہ تھا، مگر ایک عہدہ تھا خلافت کا جس کی عزت تھی، یہاں تک کہ تمام اسلامی حکمران خلیفہ کی قدر کرتے اور ان کی بیعت کرتے۔ یہ مسلمانوں کو متحد رکھنے کا ایک اہم منصب تھا۔ عباسی خلافت بنو امیہ کی خلافت کے بعد قائم ہوئی تھی۔
بہرحال سلطان سلیم کے دور میں عباسی خلیفہ المتوکل مصر میں ہی مقیم تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان سلیم اب خادم الحرمین الشریفین اور ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں تو انہوں نے خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کیا اور بذات خود سلطان سلیم کے حق میں یہ عہدہ چھوڑ دیا، اور یہی ضروری تھا کہ خلافت جیسا اہم منصب اسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو با اختیار اور طاقتور ہو۔ خلافت کے تمام لوازمات سلطان سلیم کو سونپ دیے گئے۔ بعض مقدس اشیاء مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، ایک جھنڈا اور چادر بطور امانت پیش کی گئی۔ عباسی خلیفہ نے سلطان سلیم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یوں سلطان سلیم سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے اور امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین جیسے القابات ملے۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت کے خاتمے یعنی 400 سال تک خلافت عثمانیوں کے ہاتھ میں رہی، یہاں تک کہ 1924 میں خلافت مکمل ختم ہو گئی اور ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔